اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وكانوا يتقون، صدق اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ ممبر نور پر جلوہ بار علماء کرام، میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کریں، پڑھیں بابا سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ السلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس پرفتن دور میں یہ پہچاننا بہت ہی مشکل کام ہو گیا ہے کہ کون اصلی ولی ہے اور کون نقلی ولی ہے، کیونکہ یہ زمانہ چائنا کا زمانہ ہے، ہر چیز کا کاپی جو ہے آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گا۔ آپ جب اپنی نظروں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو کچھ لوگ بڑے بڑے باغ رکھنے کے بعد یہ دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ کچھ لوگ رنگ برنگے کپڑے پہن کر مارکیٹ کے اندر آ جاتے ہیں اور ان کا دعویٰ ولایت کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی جو 10 ہاتھوں میں 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہن کر، بڑے بڑے پتھر پہن کر، اور یہ دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ یہ آج کا ماحول بن چکا ہے کہ جس کے بھی ساتھ چند لوگ ہو گئے وہ اپنی ولایت کا اعلان کرنے لگتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ پہلے ہم لفظ ولی کو سمجھتے ہیں۔ ولی کے معنی ہوتا ہے دوست، ولی کے معنی ہوتا ہے دوست۔ اب جب ہم دنیا کے اندر کسی سے دوستی کرتے ہیں تو پہلے سامنے والے کو جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں
کہ سامنے والا انسان کس مزاج کا ہے، کس طریقے کا ہے، اس کا راستہ کیسا ہے، اس کا چال چلن کیسا ہے، اس کے بارے میں پوری جانکاری لیتے ہیں۔ جب وہ ہمارے قانون کے مطابق اترتا ہے تب ہم اپنا ہاتھ جو ہے دوستی کے لیے اس کی طرف بڑھاتے ہیں، اس کی طرف تب دوستی کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اپنا دوست بنائے، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اپنا دوست بنائے تو کیا کسی کو بھی پکڑ کر جو ہے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لے گا؟ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، جب ایک انسان کسی خراب انسان سے دوستی کرنا پسند نہیں کرتا تو میرا مولا کیسے کسی خراب انسان سے دوستی کر لے گا؟ کیسے دوستی کر لے گا؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ جب کسی سے دوستی کرتے ہیں تب وہ ہمارا دوست بنتا ہے۔ مثال سے سمجھ لیں کہ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں شخص جو ہے فلاں کا دوست ہے، تو کیا اس کے کہنے سے وہ شخص اس کا دوست ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ جب تک وہ شخص اس سے دوستی نہیں کرے گا تب تک وہ اس کا دوست نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر لاکھ لوگ اپنے آپ کو ولی کہتے رہے، ولی کہتے رہے، ولی کہتے رہے، جب تک میرا مولا اپنا ولی نہیں بنائے گا تب تک وہ ہرگز جو ہے ولی نہیں ہو سکتا، تب تک وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ولی ہوتا کون ہے؟ ولی ہوتا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ولی کی دو خوبیوں کو بیان کیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ولی کی دو خوبی، یعنی جو ولی ہوگا اس کے اندر یہ دونوں خوبیاں جو ہے ضرور پائی جائیں گی، اس کے اندر یہ دونوں خوبیاں جو ہے ضرور پائی جائیں گی۔ اگر یہ دونوں خوبیاں اس کے اندر نہیں پائی جائے تو وہ ہرگز جو ہے ولی نہیں ہو سکتا۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ الذین آمنوا، اس کا ایمان جو ہوگا وہ درست ہوگا، اس کا ایمان جو ہوگا درست ہوگا، یعنی صلح کلی جو ہوگا یا جو بد مذہب ہوگا وہ ہرگز جو ہے اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا ولی ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی جو خوبی بتائی ہے کہ میرا جو ولی ہوگا اس کی پہلی خوبی یہ ہوگی کہ اس کا ایمان جو ہے وہ درست ہوگا، اس کا ایمان جو ہے وہ کامل، اس کا ایمان کامل ہوگا، اور اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا، اتنا مضبوط ہوگا کہ چٹان سے بھی زیادہ مضبوط ہوگا، چٹان سے بھی زیادہ اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ ابلیس، شیطان، کوئی بھی جو ہے اس کو بہکا نہیں سکتا، یعنی شیطان لاکھ کوشش کرتا رہے، لاکھ ورگلانے کی کوشش کرتا رہے، جو اللہ کا ولی ہے اس کو شیطان جو ہے ہرگز نہیں بہکا سکتا، کیونکہ اس کا ایمان جو ہے وہ چٹان سے بھی زیادہ مضبوط ہوگا۔ اب آپ واقعہ اٹھا کر دیکھیں، میرے آقا غوث کی سیرت میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے میرے آقا غوث
ایک سفر میں تھے اور آپ نے ایک ایسے مقام پر قیام کیا کہ جہاں پر پانی کا کوئی وجود نہیں تھا، یعنی دور دور تک جو ہے پانی نہیں تھا۔ اب پانی نہ ہونے کی وجہ سے ایک دن، دو دن، تین دن گزر گیا۔ اب آپ کو جو ہے پیاس محسوس ہوئی، آپ کو پانی چاہیے تھا، آپ کو پیاس شدت کی لگی ہوئی تھی۔ اتنے میں جو ہے ایک بادل کا ٹکڑا آتا ہے، ایک بادل کا ٹکڑا آتا ہے اور اس بادل کے ٹکڑے سے جو ہے بارش کے قطرات ٹپکتے ہیں۔ میرے آقا غوث نے اس پانی کو جمع کر کے پیا، اور جب میرے آقا غوث نے پانی کو پی لیا تو وہی بادل کا جو ٹکڑا تھا اس میں سے ایک نور نکلتا ہے، ایک نور، ایک روشنی نکلتی ہے، اور اس روشنی سے یہ آواز آتی ہے کہ اے عبد القادر، اے عبد القادر، اب تجھ کو جو ہے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، اب تجھ کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیری تمام عبادتوں سے راضی ہو چکا ہوں، اب تجھ کو نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، نہ اور کوئی اعمال کرنے کی ضرورت ہے، میں تیرے اعمال سے راضی ہو چکا ہوں، اور جو چیز تیرے لیے حرام تھی میں حلال کرتا ہوں، میں حلال کرتا ہوں۔ جب یہ آواز اس نور سے آئی، جب یہ آواز اس روشنی سے آئی تو میرے آقا غوث نے جواب کیا دیا، سنو، میرے آقا غوث نے فرمایا کہ لگتا ہے، معلوم ہوتا ہے تو شیطان ہے، تو شیطان ہے۔ کیوں میرے آقا غوث نے یہ کہا؟ کیوں میرے آقا غوث نے یہ جواب دیا کہ لگتا ہے تو شیطان ہے؟ کیونکہ میرے آقا غوث نے آگے فرمایا کہ جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ فرمان نہیں آیا کہ اے محبوب اب تجھ کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اے محبوب اب تیرے لیے جو چیزیں حرام تھی وہ حلال کی جا رہی ہیں۔ جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ فرمان نہیں آیا، اللہ کی طرف سے یہ وحی نہیں آئی، جو میرے آقا پوری رات عبادت کیا کرتے تھے، روزے پر روزے رکھا کرتے تھے، نفلی بھی عبادت کیا کرتے تھے اور روزے بھی رکھا کرتے تھے، جب میرے آقا محبوب الہی ہونے کے باوجود آپ کے لیے یہ فرمان نہیں آتا ہے تو میرے آقا غور فرماتے ہیں میں تو اس نبی کا غلام ہوں، میں تو اس نبی کا غلام ہوں، غلام کے لیے یہ کیسے فرمان آ سکتا ہے؟ میرے آقا غوث نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرے آقا غوث کا پڑھنا تھا کہ جو بادل تھا، جو بادل کا ٹکڑا تھا وہ دھوئیں میں تبدیل ہو گیا، وہ دھوئیں میں تبدیل ہو گیا۔ اب دیکھو یہی تک جو ہے ابلیس نے نہیں چھوڑ دیا کہ اب چلو چلتے ہیں۔ جب میرے آقا غوث نے لاہور پڑھ لیا، وہ بادل کا ٹکڑا جو ہے دھوئیں میں تبدیل ہو گیا۔ اب ابلیس جاتے جاتے اس نے ایک حربہ اور اختیار کیا، اس نے ایک حربہ اور اختیار کیا، ایک حملہ اس نے اور کیا۔ اس نے کہا کہ اے عبد القادر تجھ کو جو ہے تیرے علم نے بچا لیا، تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا، مگر میرے آقا غوث نے کہا کہ مجھ کو میرے علم نے نہیں بچایا ہے بلکہ میرے پروردگار نے مجھ کو بچایا ہے، میرے پروردگار نے بچایا ہے۔ کیونکہ اگر علم نے بچایا ہوتا، ابلیس تو بہت بڑا عالم تھا، ابلیس بہت بڑا عالم تھا، یہاں تک کہ وہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا، فرشتوں کا استاد بنا ہوا تھا، مگر اس کا علم اس کو نہیں بچا سکتا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جب تک اللہ کا فضل نہیں حاصل ہوتا ہے، جب تک اللہ کا کرم نہیں حاصل ہوتا ہے،
تب تک کوئی انسان جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا، تب تک کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو میرا محبوب بندہ ہوگا، جو میرا ولی ہوگا، اس کا ایمان جو ہے چٹان کی طرح مضبوط ہوگا، چٹان کی طرح مضبوط ہوگا۔ اور جو واقعہ میں نے سنایا آپ کو، اس سے معلوم ہوا کہ جو میرے مولا نے فرمایا ہے اسی طریقے سے میرے آقا غوث کا ایمان تھا، میرے آقا غوث کا ایمان اسی طریقے سے تھا کہ چٹان سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ ابلیس نے بار بار کوشش کی مگر میرے آقا غوث کے ایمان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ اب اور آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور جو ولی ہوگا اس کی دوسری پہچان، دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ تقوی والا ہوگا، وہ تقوی والا ہوگا، پرہیزگار ہوگا، عبادت گزار ہوگا، حلال و حرام میں تمیز کرنے والا ہوگا، شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا، شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا، نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا، روزے رکھنے والا ہوگا، حج و زکوٰۃ دینے والا ہوگا، تلاوت قرآن مجید کرنے والا ہوگا، نفلی عبادتیں کرنے والا ہوگا، یعنی اس کے اندر جتنی بھی اچھائیاں ہیں سب موجود ہوں گی، سب موجود ہوں گی۔ اس کے اندر تقوی جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر کھڑا ہوگا۔ تو میرے مولا نے فرمایا کہ میرا جو ولی ہوگا وہ تقوی والا ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ اب ہم کو ایک آئینہ مل گیا، ہم کو اب ایک آئینہ مل گیا، ایک پیمانہ مل گیا۔ اب اگر کسی کو پرکھنا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے کہ نہیں تو اسی پیمانے میں پرکھیں گے، اسی آئینے میں دیکھیں گے، اسی آئینے میں دیکھیں گے کہ یہ اللہ کا ولی ہے کہ نہیں۔ ورنہ صرف مریدوں کے نعرہ لگانے سے اس کو ہم اللہ کا ولی قبول نہیں کریں گے، اس کو اللہ کا ولی قبول نہیں کریں گے۔ لاکھ مرید نعرہ لگاتے رہے، وہ لاکھ رنگ برنگ کپڑا پہنتا رہے، اس کو ہرگز جو ہے ولی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور آج اہل سنت کو اگر سب سے زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے تو ان ڈھونگی باباؤں سے ہی پہنچ رہا ہے۔ اگر آج اہل سنت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے ہر طرف سے تو ان ڈھونگی باباؤں سے ہی پہنچ رہا ہے، کیونکہ یہ غلط کرتے ہیں، اور جب یہ غلط کرتے ہیں تو لوگ نشانہ جو ہے وہ اہل سنت کو بناتے ہیں، وہ میرے امام احمد رضا خان کو بناتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بندوں کو بناتے ہیں۔ کیونکہ آج کل جو انسان کی سوچ ہے، ہم ہر چیز کو جو ہے جو ہمارے سامنے ہوتی ہے اسی کے حساب سے جو ہے ہم پچھلوں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں۔ یہ ہم نہیں دیکھتے کہ وہ ہم سے پہلے گزرے، ان کا زمانہ کچھ اور تھا، ہمارا زمانہ کچھ اور ہے، ہم اس چیز کا لحاظ نہیں کرتے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر آپ اس چیز کا لحاظ نہیں کریں گے، ہر چیز کو موجودہ وقت کے حساب سے اگر پرکھیں گے تو آپ جو ہے گمراہی کے دلدل میں جا کر پھنس جائیں گے، گمراہی کے دلدل میں پھنس جائیں گے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ایک حدیث پاک کے اندر اور ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ جو اللہ کا ولی ہوگا، جو اللہ کا ولی ہوگا اس کو دیکھنے کے بعد جو ہے اللہ یاد آ جائے گا، اس کو دیکھنے کے بعد جو ہے اللہ یاد آ جائے گا، یعنی اس کا چہرہ جو ہے اتنا رونق والا ہوگا
اس کے چہرے پر اتنا نور ہوگا کہ جب کوئی دیکھے گا تو اس کو جو ہے اللہ یاد آ جائے گا۔ یہی وجہ ہے میرے مسلمان بھائیوں، میرے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ جب آپ ایئرپورٹوں سے گزرتے تھے تو جس ایئرپورٹ سے آپ ایک مرتبہ گزر جاتے تھے تو وہاں کے جتنے کرمچاری ہوتے تھے وہ اپنا کام کاج چھوڑ کر جو ہے وہ صرف میرے حضور تاج الشریعہ کو دیکھتے تھے، صرف میرے حضور تاج الشریعہ کو دیکھتے تھے، جو کہ آپ کا آخری وقت چل رہا تھا، ضعیفی کا عالم تھا۔ ضعیفی کے عالم میں تو چہرے کا نقشہ بگڑ جایا کرتا ہے، لوگوں کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، مگر اللہ اپنے ولیوں کے چہرے پر ایسی رونق دیتا ہے کہ ان کی جوانی کا بھی عالم کچھ اور ہوتا ہے، ضعیفی کا عالم بھی کچھ اور ہوتا ہے، اور ان کا دماغ بھی ہم اور آپ کے گھر میں جو شخص ضعیف ہو جاتا ہے اس کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، اس کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، وہ الٹے سیدھے کام کرنے لگتا ہے، اس کو کسی چیز میں تمیز نہیں ہو پاتی ہے، مگر جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کا دماغ جو ہے اسی طرح روشن ہوتا ہے جس طرح جوانی کے عالم میں ہوتا ہے۔ دلیل میں آپ کو دے دوں، حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی سیرت آپ پڑھ کر دیکھ لیں، آپ نے جو ہے قرآن مجید کو حفظ ضعیفی کے عالم میں کیا، آپ نے قرآن مجید کو حفظ جو ہے ضعیفی کے عالم میں کیا ہے، تو یہاں سے معلوم کیا ہوا، جو اللہ والا جاتا ہے اس کا دماغ اسی طرح روشن ہوتا ہے جیسے جوانی کے عالم میں ہوتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے فرمایا کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد اللہ کا یاد آ جائے، جس کو دیکھنے کے بعد اللہ کا یاد آ جائے۔ اس طریقے سے ولی کی بہت ساری پہچان ہے کہ جس کو ہم پڑھنے کے بعد کسی کو پرکھ سکتے ہیں کہ کون اللہ کا ولی ہے اور کون اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو مقام کتنا بلند دیتا ہے، کیا شان عطا فرماتا ہے، کیا مقام دیتا ہے۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں سوچو کہ جو شخص اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے اللہ اس سے اعلان جنگ کا اعلان کر رہا ہے، یعنی جنگ کا اعلان میرا مولا اس شخص سے کر رہا ہے جو ولی سے دشمنی رکھتا ہے۔ اب ہم اور آپ تو انسان سے جنگ کر کے جیت ہار سکتے ہیں، کیا کوئی اللہ سے جنگ کر کے جیت سکتا ہے؟ کیا کوئی اللہ سے جنگ کر کے جیت سکتا ہے؟ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، ہرگز کوئی اللہ سے جنگ کر کے جیت نہیں سکتا ہے۔ نمرود کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو، نمرود اللہ سے جنگ کرنے کے لیے نکلا تھا، بہت بھاری لشکر لے کر نکلا تھا، اس کے پاس تیریں بھی تھی، تلواریں بھی تھی، بہت بڑی فوج جو ہے اس نے جمع کر کے وہ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے نکلا تھا، مگر اس کا انجام کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے جو ہے ایک چھوٹی سی مخلوق کو روئے زمین پر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوقات میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق کو نمرود کے مقابلے میں بھیج دیا۔ وہ چھوٹی سی مخلوق کون تھی؟ مچھر۔
مچھر کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، اتنے مچھر ہوئے زمین پر آ گئے کہ ان مچھروں نے جو ہے سورج کو ڈھانپ لیا، دن میں رات ہو گئی، دن میں رات ہو گئی۔ ان مچھروں نے نمرود کی فوج جو تھی ان کو اس طریقے سے کاٹا، اس طریقے سے کاٹا کہ ان کے جسم سے جتنے گوشت تھے سب ختم ہو گئے، سب ختم ہو گئے۔ چلے تھے اللہ سے جنگ کرنے کے لیے، چلے تھے اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے، مگر میرے پروردگار کی ایک چھوٹی سی مخلوق سے مقابلہ نہیں کر سکے۔ مچھروں نے اس طریقے سے کاٹا، اس طریقے سے ان کے گوشت کو کھایا کہ ان کا جسم جو تھا اس میں جو ہے گوشت باقی ہی نہیں رہ گیا، صرف ہڈی ہی ہڈی باقی رہ گئی۔ اور یہی نمرود جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جو دولت کے نشے میں اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، جو اپنے سجدہ کرواتا تھا اپنے آپ کا، یعنی وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور اپنی رعایا کو یہ حکم دیتا تھا کہ میرا سجدہ کیا جائے۔ اور یہ نمرود کوئی چھوٹا موٹا بادشاہ نہیں تھا، پوری روئے زمین پر حکومت کرنے والا بادشاہ تھا۔ مگر دیکھو، جب میرے مولا کی پکڑ ہوتی ہے، جب میرا مولا کسی کو پکڑتا ہے تو کس طریقے سے پکڑتا ہے اور اس کی پکڑ کتنی مضبوط ہے۔ میرے پروردگار نے ایک لنگڑے مچھر کو حکم دیا کہ نمرود کے جو ہے کھوپڑی میں داخل ہو جائے۔ ایک لنگڑا مچھر جو ہے وہ ناک کے ذریعے سے نمرود کی کھوپڑی میں داخل ہو گیا۔ اب جب وہ داخل ہو گیا اور کھوپڑی کے اندر داخل ہونے کے بعد جب وہ راؤنڈ لگاتا تو اس کے سر میں جو ہے اتنی بھینکر درد ہوتی، اتنی زیادہ درد بڑھ جاتا اس کے سر میں کہ یہ جو ہے آگے سے باہر ہو جاتا، یعنی اتنا زیادہ اس کا سر درد کرنے لگتا، بہت زیادہ درد اس کے سر میں پیدا ہو جاتا جب وہ مچھر اس کی کھوپڑی میں حرکت کرتا۔ اب یہ پوری روئے زمین کے طبیبوں کو جمع کر کے اس نے علاج کروانے کی کوشش، ہر طبیب آتا اپنے اپنے طریقے سے علاج کرتا، مگر کوئی فائدہ نہیں۔ آخر میں ایک طبیب آتا ہے اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ اس کا جو ہے صرف ایک ہی علاج ہے، صرف ایک ہی علاج ہے۔ اب اس طبیب نے علاج کیا بتایا؟ اس نے بتایا کہ جب سر میں درد اٹھے تو سر میں جو ہے جوتے سے مارا جائے، سر میں جوتے سے مارا جائے۔ اب دیکھ، جب میرا پروردگار عالم کسی کو عزت دیتا ہے تو اس کو کتنے بلند مقام پر بٹھا دیتا ہے، اور جب میرا پروردگار کسی کو گراتا ہے تو کتنی گہرائی میں گرا دیتا ہے۔ کل تک جو اس کا سجدہ کرتے تھے آج وہی اس کے سر پر جوتے سے مار رہے، وہی اس کے سر پر جوتے سے مار رہے ہیں۔ صبح میں بھی مار پڑ رہی ہے، دوپہر میں بھی مار پڑ رہی ہے، شام میں بھی مار پڑ رہی ہے، اور یہ سلسلہ ایک دو دن نہیں 400 سال تک چلتا رہا۔ یہ سلسلہ 400 سال تک چلتا رہا کہ نمرود کے سر پر جوتے پڑتے رہے۔ جب وہ مچھر اس کی کھوپڑی میں حرکت کرتا اس کو جوتے پڑنے شروع ہو جاتے، یہاں تک کہ جوتے پڑتے یہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ نمرود مر جاتا ہے۔ چلا تھا اللہ سے جنگ کرنے کے لیے، مگر دیکھو اس کا انجام کیا ہوا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے پروردگار کا اعلان ہے
کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا اس سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو سوچو میرے مسلمان بھائیو، اللہ کے ولیوں کا مقام کتنا ہے، اور میرے آقا غوث تو مقام غوثیت کبریٰ پر فائز۔ میرے آقا غوث یعنی جو ولیوں کے درجے ہیں، جو سب سے بلند درجہ ہے وہ غوثیت کا درجہ ہے، اور اس درجے پر میرے آقا غوث فائز ہے۔ اس درجے پر میرے آقا غوث فائز ہے، اور صرف مقام غوثیت کبریٰ پر ہی فائز نہیں بلکہ آپ محبوب سبحانی بھی ہیں۔ آپ محبوب سبحانی ہے، اور یہ اللہ کا محبوب ہونا ولیوں کی جماعت میں صرف 2 ولی ایسے ہیں، صرف 2 ولی ایسے ہیں کہ جو محبوب سبحانی ہے اور محبوب الہی ہے۔ محبوب سبحانی ہے، محبوب الہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اور ولی جو ہیں وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اور ولی جو ہیں وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اور میرے آقا غوث کی ذات ایسی ہے کہ میرا مولا جو ہے میرے آقا غوث سے محبت کرتا ہے، اس لیے آپ کو محبوب سبحانی کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہے محبوب الہی، جن کی مزار مبارک دہلی کی سرزمین پر ہے، نظام الدین اولیاء۔ نظام الدین اولیاء آپ کو جو ہے محبوب الہی کہا جاتا ہے۔ تو میرے آقا غوث کا مقام جو ہے وہ بہت ہی بلند، بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی بلند، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اور آپ کو یہ مقام، یہ درجہ حاصل کیسے ہوا؟ آپ کو یہ مقام، یہ درجہ حاصل کیسے ہوا؟ تو اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ جواب آئے گا کہ نماز کے ذریعے سے حاصل ہوا، روزے کے ذریعے سے حاصل ہوا، کثرت عبادات سے حاصل ہوا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ جواب تو درست ہے، آپ کی عبادتیں بہت زیادہ ہیں، آپ کی عبادتیں بہت زیادہ ہیں، مگر نماز کو ایک طرف رکھ دو، روزے کو ایک طرف رکھ دو، حج و زکوٰۃ کو ایک طرف رکھ دو، نفلی عبادتوں کو ایک طرف رکھ دو، جو سب سے بلند ہے ان عبادتوں میں، جس چیز کا مقام ہے وہ ہے عشق رسول، وہ ہے عشق رسول۔ میرے آقا غوث اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، کہ آپ تمام چیزوں میں اگر سب سے فائز ہوئے، سب سے بلندی پر گئے، تو آپ نے عشق جو ہے اس طریقے سے کیا، اس طریقے سے کیا کہ آپ کو میرے آقا کا قرب حاصل ہو گیا، آپ کو میرے آقا کا قرب حاصل ہو گیا۔ اور جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے اس کو پروردگار کا بھی قرب حاصل ہو جاتا ہے، اس کو پروردگار کا بھی قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میرے آقا غوث کے سامنے اگر کسی نے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو فوراً جو ہے آپ جلال میں آ جاتے تھے، آپ فوراً جلال میں آ جاتے تھے۔ اگر کوئی بھی شخص جو ہے میرے آقا کے خلاف بکواس کرتا، آپ فوراً جلال میں آ جاتے۔ دیکھو کتنے جلال میں آپ آ جاتے۔ ایک مرتبہ جو ہے آپ بغداد کی گلیوں سے گزر رہے تھے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک عیسائی اور ایک مسلمان کے درمیان بحث ہو رہی ہے۔ اور بحث کس چیز پر ہو رہی ہے؟ عیسائی یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل، تمام انبیاء کرام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے افضل، اور مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ میرے آقا جو ہے سب سے افضل ہے۔ اس لیے مسلمان اور عیسائی میں بحث ہو رہی تھی۔ اتنے میں میرے آقا غوث پہنچ گئے۔ میرے آقا غوث نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے، کیوں
تم دونوں آپس میں بحث کر رہے ہو، تو اس مسلمان نے کہا کہ اس عیسائی کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل ہے، مگر میرا یہ دعویٰ ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا جو ہے وہ تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل ہے۔ تو میرے آقا غوث نے اس عیسائی سے پوچھا کہ اگر تم یہ مانتے ہو کہ تمہارے پیغمبر سب سے افضل ہیں تو تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو اس عیسائی نے کہا کہ میرے پاس دلیل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے۔ جب اس عیسائی نے یہ جواب دیا تو میرے آقا غوث نے کہا کہ اگر میں مردوں کو زندہ کر دوں تو کیا تو میرے پیغمبر کو جو ہے میرے آقا کو افضل مان لے گا؟ میں نبی نہیں ہوں، میں نبی نہیں ہوں۔ میرے آقا غوث کہہ رہے تھے کہ میں نبی نہیں ہوں بلکہ میں اپنے آقا کا غلام ہوں، میں اپنے آقا کا غلام ہوں، اور 400 سال کے بعد جو ہے میں روئے زمین پر آیا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ طاقت دی ہے، مجھ کو یہ پاور دیا ہے کلمے کی وجہ سے، کیونکہ میں اس نبی پر ایمان رکھتا، میں اس نبی کو اپنا آقا تسلیم کرتا ہوں۔ اگر میں مردوں کو زندہ کر دوں تو کیا تو مان لے گا کہ میرے آقا سب سے افضل ہے؟ اب اس نے کہا کہ ہاں، اگر آپ مردے کو زندہ کر دیں تو میں اس بات کو قبول کر لوں گا۔ اب میرے آقا غوث نے کہا کہ چلو قبرستان چلتے ہیں، اور قبرستان پہنچنے کے بعد میرے آقا غوث نے فرمایا کہ بتا کون سی قبر سے جو ہے مردے کو زندہ کیا جائے۔ اس نے جو ہے پوری قبرستان میں اپنی نظر کو دوڑایا اور دیکھا کہ کون سی قبر جو ہے سب سے زیادہ پرانی ہے۔ ایک قبر جو ہے اس کو سب سے زیادہ پرانی نظر آئی۔ اس نے کہا کہ اسی قبر کے مردے کو زندہ کیا جائے۔ تو میرے آقا غوث نے کہا کہ صرف مردے کو زندہ کرو، یا یہ بتا کہ یہ دنیا میں جو کام کرتا تھا، یہ دنیا میں جو ہے باجا بجایا کرتا تھا، اگر تو یعنی اگر تیرا یہ ارادہ ہو جائے، اگر تیری مرضی یہ ہو جائے تو یہ گاتے بجاتے اپنی قبر سے اٹھے۔ اس نے کہا کہ بڑا اچھی بات ہے۔ تو میرے آقا غوث نے جو ہے اپنے پیر سے ایک ٹھوکر لگائی قبر، اور فرمایا قم بإذنی، اور فرمایا قم بإذنی، فوراً جو ہے قبر پھٹ گئی، اور قبر سے وہ مردہ جو ہے گاتے بجاتے اٹھ کر کھڑا ہو گئے، اور کہا کہ کیا قیامت آ گئی ہے؟ کیا قیامت آ گئی ہے؟ تو میرے آقا غوث نے کہا کہ نہیں، ابھی قیامت نہیں آئی ہے، تو پھر دوبارہ جو ہے اپنی قبر میں چلا۔ وہ تو اس لیے تجھے زندہ کیا گیا۔ اس عیسائی کا دعویٰ تھا کہ میرا پیغمبر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اس لیے سب سے افضل ہے، اور میرا جو دعویٰ تھا وہ یہ کہ میرے آقا سب سے افضل ہے، اسی کی دلیل میں تجھے پھر سے زندہ کیا گیا ہے، تو دوبارہ اپنی قبر میں چلے جا۔ پھر وہ چلا گیا اپنی قبر کے اندر۔ تو میرے آقا غوث کو ذرہ برابر بھی یہ چیز گوارا نہیں تھی کہ کوئی شخص جو ہے میرے آقا کی شان میں گستاخی کرے، یا میرے آقا کے مقام و مرتبے پر بحث کرے، کوئی کلام کرے۔ میرے آقا غوث کو یہ چیز ہرگز پسند نہیں۔ اور میرے آقا غوث کی سیرت جو ہے اتنی بے مثال ہے، اتنی نرالی ہے کہ آپ نے جو ہے پوری زندگی، جو آپ کی 90 سالہ زندگی ہے ظاہری، آپ نے پوری زندگی جو ہے اسلام کی تبلیغ میں گزار دی۔ آپ نے اسلام کی تبلیغ کی، یہاں تک کہ 5000 سے زیادہ جو ہے یہود و نصارہ نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا،
لاکھوں سے زیادہ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ و استغفار کی۔ اس طریقے سے آپ نے تبلیغ کی، اسلام کی، اس طریقے سے تبلیغ کی کہ آپ کو جو ہے محی الدین کا لقب ملا، یعنی اسلام کو زندہ کر دیا۔ اس طریقے سے آپ نے خدمات کو انجام دیا ہے، چاہے وہ علم کا معاملہ ہو، چاہے وہ درس کا معاملہ ہو، تقریر کا معاملہ ہو، کتاب کا معاملہ ہو، کوئی بھی میدان آپ لے لیں، ہر میدان میں جو ہے میرے آقا غوث نرالے نظر آتے ہیں، ہر معاملے میں میرے آقا غوث بلند نظر آتے ہیں۔ آپ نے خوب اسلام کی تبلیغ کر کے اسلام کو زندہ کیا اور اسلام کو آگے بڑھایا۔ آج ہم اور آپ کو جو اسلام ملا ہے وہ میرے آقا غوث کا بھی صدقہ ہے، میرے آقا غوث کا صدقہ ہے کہ خواجہ غریب نواز ہندوستان کے اندر آئے اور ہم اور آپ کو اسلام ملا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو غوث اعظم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی تعلیمات پر ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔